بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ أَصْلِيٌّ إِن كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ مُعَيَّنٌ مُسْتَقِلٌّ وَفَرْعِيٌّ إِن تَرَدَّدَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ۔ اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حروف اصلیہ اور دوسرے ہیں حروف فرعیہ۔ اگر کسی حرف کا مخرج معین ہو، مستقل ہو، کسی دوسرے مخرج میں اس کا کوئی دخل نہ ہو، اس کی آواز بھی خالصہ ہو، تو اس کو کہیں گے حرف اصلی۔ اور دوسری قسم حرف کی ہے حرف فرعی، اور حرف فرعی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مستقل مخرج اور معین جگہ اس کی ادا ہونے کی نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے دو مخرجوں کے درمیان میں تذبذب کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یعنی کچھ آواز اس کی الگ مخرج سے اور کچھ آواز اس کی دوسرے مخرج سے ادا ہوتی ہے، تو ایسے حروف کو جو ہے حروف فرعیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ فَالْأُصُولِيَّةُ 29 حرفاً تخرج من 17 مخرجاً۔ کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ جو ہے وہ 29 ہے، یہاں پر مقصود بالذکر جو ہے وہ حروف اصلیہ ہے، جن کا مستقل کیا ہے مخرج ہے، ان کے ادا ہونے کی جگہ معین ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ یہ 29 حروف ہیں، تخرج من 17 مخرجاً، جو 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں حروف اصلیہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ حروف اصلیہ کتنے ہیں، 29 ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک حروف اصلیہ جو ہے 28 ہے۔ جیسے مبرد کے یہاں پر حروف کی تعداد 28 ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک اور بصریین کے نزدیک حروف کی تعداد، حروف اصلیہ کی تعداد کتنی ہے، 29 ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو حرف کی وجہ تسمیہ میں بتایا گیا کہ ہر حرف کے شروع میں اس حرف کی آواز موجود ہوتی ہے، اور وہ جو حرف مقصود بالذات ہوتا ہے وہ کنارے پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں بولنا ہے صاد، تو صاد میں چونکہ پہلا حرف صا ہے، الف اور دال ہے، لیکن مقصود کیا ہے، پہلا حرف صا ہے، اور وہ کہاں ہے، کنارے پر ہے۔ تو مبرد نے کہا کہ ہمارے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الف ہمارے لیے مستقل حرف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف کے شروع میں اس کی حقیقت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حروف کو کتنے مانتے ہیں، 28، کہ حروف اصلیہ 28، جبکہ جمہور علماء اور بصریین کے نزدیک حروف کی تعداد کتنی ہے، 29 ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، الف جو ہے مستقل حرف تو ہے، لیکن الف کبھی بھی تنہا نہیں آ سکتا ہے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور کوئی بھی خالی حرف یا ساکن حرف ایسا کہ جس سے جو ہے اس سے ابتدا کرنا محال ہے، اس وجہ سے الف کے شروع میں اس کی حقیقت موجود نہیں رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے اپنے وجود میں اپنے ماقبل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع میں اس کی حقیقت موجود نہیں ہے اور وہ ادا نہیں ہوتا ہے شروع میں، تو اس کے حرف ہونے کا ہی کیا کر دیا جائے، انکار کر دیا جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ الف چونکہ خالی ہوتا ہے اور کسی بھی خالی حرف سے ابتدا متعذر ہے، اس وجہ سے جو ہے الف سے ابتدا نہیں ہوتی ہے، اور الف کے شروع میں اس کی حقیقت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے الف شروع میں نہیں آتا ہے۔ اور دوسری دلیل جمہور یہ دیتے ہیں مبرد کو
کہ لغت عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ اور الف یہ دو حرف ایسے ہیں کہ اکثر ایک دوسرے سے کیا کر دیے جاتے ہیں، بدل دیے جاتے ہیں۔ کبھی الف کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ان دونوں کے الگ ہونے کی کیا ہے، دلیل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں مبدل اور مبدل منہ یہ دونوں کیا ہو، ایک ہی حرف ہو۔ بھائی با کو با سے کیسے بدلیں گے، کیونکہ پہلے سے با موجود ہی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا کب ہوگا، جب کہ وہ دونوں کیا ہو، الگ الگ ہو۔ اور الف اور حمزہ ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، پتہ چلا کہ الف ایک الگ ہے اور حمزہ کیا ہے، ایک الف ایک جو ہے مستقل ایک الگ حرف ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری دلیل جمہور یہ دیتے ہیں کہ دونوں کا مخرج بھی کیا ہے، الگ الگ ہے، کہ الف کا مخرج جوف دہن ہے، جبکہ حمزہ کا مخرج کیا ہے، اقصائے حلق ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں جمہور اور بصریین کے حروف کی تعداد 29 ہے، اور اسی قول کو صاحب خلاصہ علیہ الرحمٰن نے اپناتے ہوئے یوں فرمایا کہ حروف اصلیہ کی تعداد کتنی ہے، 29 ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تخرج من 17 مخرجا، کہ جو ہے 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ مخارج کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، مخرج کی لغوی تعریف کیا ہے، مخرج کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب دوسری چیز یہاں مخارج کی تعداد کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے جو ہے کیا کہا، من 17 مخرجن، کہ وہ 29 حروف 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی صاحب کتاب کے نزدیک جو ہے قابل قبول قول کون سا ہے، 17 والا قول ہے۔ اور یہی 17 والا قول جو ہے امام خلیل ابن احمد نحوی فراہیدی کا ہے، اور اسی قول کو جو ہے صاحب جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اپنایا ہے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، کہ حروف کے مخارج 17 ہیں، علی الذی ای علی القول الذی، اس قول پر کہ اس کو اختیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے وہ شخص جو اس فن میں بڑا خبر ہوا ہے۔ اور من اختبر سے جو ہے مراد علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کون ہے، امام خلیل ابن احمد نحوی فراہیدی ہے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے مخارج اور صفات پر جو ہے قلم اٹھایا، اور آپ نے مخارج اور صفات کو جو ہے لکھا۔ تو ایسی شخصیت کا قول کیا ہے، 17 کا۔ اسی وجہ سے جمہور علماء نے اسی قول کو جو ہے اپنایا ہے، اور اسی قول کو اپناتے ہوئے انہوں نے مخارج کی تعداد کتنی بتلائی ہے، 17 بتلائی ہے۔ جبکہ سیبوئی کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے 16 ہے۔ وہ کہتے ہیں، سیبوئی بھی ہیں، ان کے متبعین ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ شاطبی ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے مخارج کی تعداد کتنی ہے، 16 ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ الف کو ایک مستقل حرف تو مانتے ہیں، لیکن الف کا مستقل جو ہے مخرج نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الف کا مخرج وہی ہے جو کس کا ہے، حمزہ کا ہے۔ الف کا مخرج وہی ہے جو حمزہ کا ہے، اس لیے وہ الف کے لیے مستقل کوئی جو ہے مخرج نہیں مانتے، یعنی جوف ان کے لیے مستقل مخرج نہیں ہے، بلکہ وہ جوف کو مخرج نہیں مانتے، اور الف مدہ کا مخرج وہی کہتے ہیں جو حمزہ کا مخرج ہے، اور اسی طریقے سے واو مدہ کا مخرج وہی کہتے ہیں جو واو غیر مدہ کا، یا مدہ کا مخرج وہی کہتے ہیں جو یا غیر مدہ کا۔ اس وجہ سے جو ہے ان کے نزدیک جو ہے مخارج کی تعداد کتنی ہو گئی، 16 ہو گئی جی۔ اور تیسرا قول جو ہے فرا کا ہے، اور فرا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے مخارج کی تعداد 14 ہے۔ جس طرح سیبوئی نے جو ہے ان 17 مخارج میں سے جوف کو الگ کر دیا اور کم کر دیا، تو اسی طریقے سے جو ہے فرا نے بھی ایک مخرج کم کر دیا، اور ان کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے اس طریقے سے ایک کم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ لام نون را تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، جبکہ سیبوئی بھی کہتے ہیں کہ لام نون را تینوں کا الگ الگ مخرج ہے، لیکن فرا کے نزدیک لام نون را جو ہے تینوں کا مخرج ایک ہے، یعنی جو مستقل 3 الگ الگ مخرج سے ادا ہو رہے تھے جمہور کے اعتبار سے، سیبوئی کے اعتبار سے، تو فرا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تینوں کا مخرج
ایک ہی ہے، اس لیے کہ تینوں کے مخارج میں شدت قرب اور شدت اتصال پایا جاتا ہے، تو انہوں نے شدت قرب اور شدت اتصال کا اعتبار کرتے ہوئے تینوں کا مخرج کیا کہہ دیا؟ ایک کہہ دیا۔ تو اس طرح 16 میں سے 2 مخرج اور کم ہو گئے، تو اس طریقے سے ان کے نزدیک مخارج کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 14 ہو گئی۔ جی، اب یہ جو اختلاف ہے، یعنی سیبوئی کے نزدیک 16 اور فرا کے نزدیک 14، اور جمہور علماء امام خلیل احمد نحوی فراہیدی اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی جو تعداد 17 ہے، تو یہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک نزاعی جو ہے اختلاف ہے، یعنی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ایک لفظی اختلاف ہے۔ یعنی حقیقتاً دیکھا جائے تو 29 حروف کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 29 مخارج ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر حرف کا ایک مستقل کیا ہے؟ مخرج ہے۔ یعنی جمہور علماء جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تا، دال اور طا تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، وہاں بھی ہم غور کریں گے، جیسا کہ آپ کو جو ہے حروف نطعیہ اور اسی طریقے سے حروف لثویہ میں جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں جو ہے حقیقت کی روح سے تینوں کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ طا تھوڑا اوپر سے ادا ہوتا ہے، دال اس کے اور تھوڑا نیچے سے ادا ہوتا ہے، اور جو ہے تا اس کے اور تھوڑا نیچے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مراتب ہے، مگر چونکہ تینوں کا مخرج بہت قریب تھا تو شدت قرب کی وجہ سے جمہور علماء نے بھی جو ہے طا اور دال تا کا مخرج کیا کہہ دیا؟ ایک کہہ دیا۔ تو ایسے ہی دیکھا جائے تو 29 حروف کے لیے کتنے مخارج ہونا چاہیے؟ 29 مخارج ہونا چاہیے، یعنی ہر حرف کا ایک مستقل کیا ہو؟ مخرج ہو۔ اس لیے کہ جب تک مخرج نہیں ہوگا تو ان میں تمایز بھی کیسے جو ہے ممکن ہے؟ ہر ایک کی آواز ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ ممتاز ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ تو 29 حروف کے لیے 29 مخارج ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے شدت قرب معتبر ہوتا ہے تو وہ ایک بیان کر دیتے، بعض کے نزدیک شدت قرب جو ہے معتبر نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے جو ہے مخارج کی تعداد کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھے کہ سب سے پہلے صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں پر جو ہے اقصائے حلق کو بیان کریں گے۔ اقصائے حلق یعنی حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3 مخرج ہیں، جن سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یعنی حلق میں 3 مخرج ہے، پہلا اقصائے حلق، دوسرا وسط حلق ہے، اور تیسرا جو ہے ادنائے حلق ہے۔ تو یہ 3 جو ہے مخرج ہیں حلق میں، جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی زبان میں جو ہے 10 مخارج ہیں، جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور شفتین میں جو ہے 2 مخرج ہیں، جن سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی با، میم، واو اور فا، با، میم، فا اور واو غیر مدہ۔ اور اسی طریقے سے ایک مخرج جو ہے جوف ہے، اور ایک مخرج جو ہے کیا ہے؟ خیشوم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ مخارج کی ترتیب ہے، اور ان میں بھی یعنی اصل تو جو ہے 3 ہی ہے، یعنی حلق، لسان اور شفتین، اور باقی جو ہے جوف اور خیشوم یہ تو کیا ہے؟ مخارج مقدرہ میں سے ہے۔ مخارج محققہ اور مقدرہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو اس سے پہلے سمجھا دیا کہ آواز کے اعتماد کے لیے کوئی جگہ معین ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مخرج محقق کہیں گے، کہ اس حرف کی آواز اس جگہ پر جا کر رک جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس کو محقق کہیں گے۔ اور مقدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں آواز کے رکنے کے لیے کوئی جگہ معین نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے آواز جو ہے اس کی کہیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو کیا بولیں گے؟ مقدر بولیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مخرج مقدر اور محقق، تو صاحب کتاب علیہ الرحمٰ نے مخارج محققہ کو پہلے بیان کیا اور مقدرہ کو بعد میں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 29 صاحب کتاب علیہ الرحمٰ نے جو ہے 29 حروف کے لیے کتنے مخارج بیان کیے؟ 17 مخارج بیان کیے ہیں۔ اور جو ہے مخارج کا اصل مقصد بھی کیا ہے؟ الامتیاز بین الاصوات والحروف، کہ جتنا زیادہ جو ہے آوازوں میں اور حروف میں جو ہے حروف کی آوازوں میں جتنا زیادہ امتیاز ہوگا اتنا ہی مخارج کیا ہے؟ زیادہ سمجھ میں آئیں گے اور واضح ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ کسی بھی حرف کا مخرج متعین کرنے میں اس کی جو ہے حالت غالبہ کا اور منتہائے صوت کا جو ہے اعتبار ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے والے سبق میں یا اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس حرف کو ساکن کر دو اور اس سے پہلے حمزہ وصلیہ متحرکہ لے آؤ اور پھر کہو، تو جس جگہ آواز رک جاتی ہے وہی جگہ اس حرف کا کیا ہے، مخرج ہے۔ مثلا با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ہم ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے جو ہے حمزہ وصلیہ مفتوحہ لے آئیں گے، بولیں گے اب جیسے آواز رکی شفتین پر تو با کا مخرج معلوم ہو گیا کہ یہ شفتین ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے حروف کے جو ہے مخارجی متعین کرنے میں منتہائے صوت کا اور حالت غالبہ کا اعتبار کیا، اس لیے جو ہے حروف کی تعداد بھی، مخارج کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، اور اسی طریقے سے حروف مدہ کا انہوں نے مستقل الگ جو ہے مخرج بیان کیا ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا کہ فالحمزۃ الغیر المسہلۃ فالہاء من اقصى الحلق مما یلی الصدر، پس حمزہ غیر مسہلہ، پس حمزہ غیر مسہلہ، فالحمزۃ الغیر المسہلۃ فالہاء من اقصى الحلق مما یلی الصدر، یعنی حمزہ غیر مسہلہ اور ہا ان کا مخرج یعنی یہ حروف اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے۔ جی اب سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ اقصائے حلق کو بیان کیا ہے۔ اصل میں مخارج کو بیان کرنے کے سلسلے میں دو ترتیب ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ باہر کی طرف سے اندر جایا جائے، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ اندر کی طرف سے باہر آیا جائے۔ تو جو اس میں باہر کی طرف سے اندر جائیں گے تو اس میں پہلا مخرج شفتین ہوگا اور آخری مخرج جو ہے وہ اقصائے حلق ہوگا، اور دوسری ترتیب جو ہے یعنی پہلا مخرج جو ہے اندر سے یعنی اقصائے حلق ہوگا اور آخری مخرج کہاں ہوگا، شفتین پر ہوگا، ختم ہوگا۔ تو صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے پہلا مخرج کس کو بیان کیا، اقصائے حلق، یعنی پہلے اندر سے باہر کی طرف آیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جو مخرج اقصائے حلق یعنی حلق سے ادا ہونے والے حرف ہیں، یعنی حمزہ اور ہا اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور اقصائے حلق کدھر ہے، سینے کے قریب ہے، جیسے کہ ابھی صاحب کتاب خود فرما رہے مما یلی الصدر۔ اور حروف کا اصل مادہ کیا ہوتا ہے، ہوا، اور ہوا کہاں سے نکلتی ہے، پھیپھڑوں سے نکلتی ہے۔ تو ہوا جب پھیپھڑوں سے نکلتی ہے اور ہوا اور آواز یہ حروف کے لیے اصل مادہ ہے، تو گویا کہ اقصائے حلق یہ اپنے اصل مادے سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے کس کو بیان کیا، اقصائے حلق کو بیان کیا، سب سے پہلے اقصائے حلق کو بیان کیا، اس لیے کہ یہ اپنے اصل مادہ یعنی ہوا اور سانس سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے اس کو بیان کیا۔ پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو دیکھا جائے تو جوف بھی جو ہے وہاں اقصائے حلق سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے بالکل منہ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، للہوائی تنتہی، ہوا میں ان حروف کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو صاحب کتاب نے جو ہے مخارج میں دو چیزیں بیان کی، ایک مخارج محققہ اور دوسری مخارج مقدرہ، اور اجمال میں صاحب کتاب نے مخارج محققہ کو پہلے بیان کیا ہے اور مقدرہ کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو تفصیل میں بھی صاحب کتاب علیہ الرحمہ مخارج محققہ کو پہلے بیان کر رہے ہیں اور مخارج مقدرہ کو بعد میں بیان کریں گے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے کس کو بیان کیا، اقصائے حلق کو بیان کیا۔ جی تو پہلا مخرج جو ہے فالہاء من اقصى الحلق مما یلی الصدر، فالحمزۃ الغیر المسہلۃ فالہاء من اقصى الحلق مما یلی الصدر، کہ حمزہ غیر مسہلہ اور ہا اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے۔ جی حمزہ کے ساتھ صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے غیر مسہلہ کی قید لگائی،
اس سے پتہ چلا کہ حمزہ مساہلہ اس سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ مساہلہ جو ہے آدھا حمزہ ادا ہوتا ہے اور آدھا کیا ادا ہوتا ہے؟ الف ادا ہوتا ہے، اور ایسے حروف کیا ہوتے ہیں؟ فرعی ہوتے ہیں، جبکہ صاحب کتاب کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ حروف اصلیہ کا جو ہے بیان مقصود ہے، ان کے مخارج بیان کرنے مقصود ہے۔ اس وجہ سے غیر مساہلہ کی قید لگا کر مساہلہ کو خارج کر دیا۔ اور حمزہ مساہلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آئندہ جو ہے آئے گا، وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل بتا دی جائے گی۔ تو کہہ رہے کہ حمزہ غیر مساہلہ اور ہاں اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اقصا بمعنی ابعد، یعنی بہت زیادہ دور۔ تو ابعد ای ابعد عن الفم، یعنی جو منہ سے بعید تر ہے، وہ اقصائے حلق جو سینے کے قریب ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ مما یلی الصدر، جو سینے کے قریب ہے۔ اب یہاں پر بعض طلبہ کیا سمجھتے ہیں کہ مما یلی الصدر یعنی جو سینے کے قریب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو پوچھو کہ اقصائے حلق کہاں ہیں، تو وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، حالانکہ وہاں تو حلق کا کوئی حصہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ جو حلق کے درمیان میں جو گول ہڈی ہے جو باہر کی طرف نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے ہلکا سا نیچے جو ہے یہ کیا ہے؟ اقصائے حلق ہے۔ جیسا کہ شیخ خالد صاحب نے جو التجوید المصور ہم کو دی ہے، اس کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے۔ آپ کو جب آپ یہاں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتایا جائے گا تصویر کے ذریعے سے کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ اقصائے حلق ہے، اور یہاں سے حمزہ غیر مساہلہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ جی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اقصا یعنی بمعنی ابعد، یعنی ابعد عن الفم، تو یہ اقصائے حلق ہے جو سینے کے قریب ہے۔ تو سینے کے قریب ہونے کی طرف یعنی صرف جو ہے اس کا یعنی مقام یعنی بتانا مقصود ہے کہ بھئی جو سینے کی طرف ہے، اس لیے کہ دوسرا حصہ کدھر ہے؟ منہ کی طرف ہے، تو سینے کے قریب ہے، اس کا مطلب نہیں کہ بالکل سینے کے اندر ہی ہے یا بالکل سینے سے لگا ہوا ہے، بلکہ وہ جو گول ہڈی ہے حلق میں بالکل اس کے قریب جو حصہ ہوتا ہے حلق کا، وہ اقصائے حلق کہلاتا ہے۔ جی، یہ جو ہے حمزہ اور ہا کا مخرج ہو گیا اقصائے حلق۔ جی، اب یہاں پر خاص بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ جب ہم ادا کریں گے تو حمزہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے، لہذا حمزہ بالکل صاف اور نمایاں ادا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نرمی نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے تسہیل جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو واضح اور صاف ادا کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حمزہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، کبھی بھی پر ہوتا نہیں ہے، لہذا اس کو ہمیشہ کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ کے ماقبل یا حمزہ کے مابعد کوئی پر حرف ہوتا ہے، تو پر حرف کے مجاورت کی بنا پر حمزہ کے اندر بھی تفخیم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، لہذا حمزہ کبھی بھی جو ہے یعنی اس کے اندر تفخیم کی بو تک نہیں آنا چاہیے، وہ ہمیشہ باریک ہی ادا ہوگا، صاف ادا ہوگا اور سختی کے ساتھ ادا ہوگا، اور ہمیشہ باریک ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہا جو ہوتا ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے اہدینا الصراط، اہدینا اہدینا اہدینا۔ جی، اس طریقے سے ہا نرمی کے ساتھ ادا ہوگا اور اس کی آواز کیا رہے گی؟ جاری رہے گی، جیسا کہ اس کے اوپر پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ صفات کے بیان میں بھی بتا دی جائے گی۔ یہاں جو ہے ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا والعین فالحاء المہملتان من وسطہ والغین فالحاء، اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔